الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچے کی پیدائش کے بعد شریعت نے ماں باپ کے ذمے بچے کے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی والدین کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے تفصیل اس کی بیان کر چکا ہوں۔ اور کچھ حقوق وہ ہیں جو 7ویں دن سے متعلق ہے، اس کی تفصیل بھی گزر گئی ہے۔ 7ویں دن جو کام کرنے کے ہیں بچے کے پیدائش کے 7ویں دن، وہ اس کا عقیقہ کرنا، عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے تفصیلی احکام گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ بچے کا نام رکھنا، اس کے سر کے بال مڑوانا، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اور اسی میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، بچے کا ختنہ کرانا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے بچے کی صحیح انداز سے بہترین تربیت کرنا۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس تربیت میں ماں اور باپ دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے، اور میرا خیال ہر والد اور ہر والدہ کی یہ خواہش یقیناً ہوتی ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر ان کی نیک نامی کا باعث بنے، ان کی اچھی شہرت کا ذریعہ بنے، اس کے اخلاق اور اعمال، اس کا کردار اچھا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، بنیادی جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو بچے کے سامنے خود آئیڈیل بن کر پیش کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو عمر ہے، یہ عمر ہے بالکل کوری تختی۔ اس پر جو آپ لکھ دیں گے وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ نقش ہو جائے گا۔ آپ اچھی چیزیں اگر نقش کرنا چاہتے ہیں وہ نقش ہو جائیں گی، اور اللہ نہ کرے اگر اس طرف توجہ نہ دی اور سستی برتی تو ماحول جو ارد گرد کا ہے، یا گھر کا جو ماحول ہے، یا ماں باپ کی جو نقل و حرکت ہے، وہ بچہ اس کو کینچ کرتا ہے۔ اور پھر جب آتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور ماں باپ یہ کہہ کر ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی سے کیا سمجھ ہے، ابھی تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ عمر کے اس نہج تک پہنچے ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاپی کر رہا ہے، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے خاموشی سے۔ جب وقت آئے گا اس کے اظہار کرنے کا، یعنی وہ اس عمر کی حد کو پہنچے گا، تو وہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے قول اور فعل کے ذریعے ان چیزوں کا اظہار کرتا رہے گا۔ پھر ماں باپ بس اوقات حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ، یہ چیزیں کہاں سے اس نے سیکھ لی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب روک ٹوک کرنے کی ضرورت تھی، جب اس کی تربیت کرنے کی ضرورت تھی، اس کے اخلاق پر گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت تھی، اس کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی ضرورت تھی۔ اس وقت آپ نے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ، اب آپ دیکھیے تربیت شروع ہو رہی ہے، بچہ جب ذرا سا بولنے لگے تو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو سکھاؤ اللہ اللہ، اور جب تھوڑا سا زیادہ بولنے لگے تو اس کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ابھی تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کا نہ معنی معلوم، نہ اس کا مطلب معلوم، کہ اس میں کس چیز کا اس بات ہے، کس چیز کی نفی ہے، کیا اقرار کروایا جا رہا ہے، کس چیز سے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن حدیث میں جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات ارشاد فرما دی تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی لوجک ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اس میں کوئی فلسفہ ہے۔
اس عمر میں اس کو اللہ اللہ کا نام سکھاؤ، لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے کہلواؤ، اور پھر جب تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کو اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی تعلیم دو، اچھی باتیں، اچھے آداب ان کو سکھاؤ، یہاں تک کہ حدیث نے فرمایا کہ جب وہ ذرا سا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو جو غریب غربا بیچارے آتے ہیں مانگنے کے لیے ان کو اس کے ہاتھ سے دلواؤ۔ کیوں ہاتھ سے کیوں دلواؤ؟ تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی کام کرنے کا ہے، یہ کوئی اچھا کام ہے، جب بڑا ہو تو خود بخود یہ اس کی عادت بن جائے۔ اسی طرح جب کھانا ساتھ کھاؤ بیٹھ کر تو وہاں نگاہ رکھو، شروع میں بات بتاؤ کہ اس طریقے سے کھانا ہے، اس طریقے سے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا ہے، اتنی انگلیوں سے کھانا ہے، لقمہ گر جائے تو اس طرح صاف کر کر اس کو کھانا ہے، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ شریعت نے تعلیم کس وجہ سے دی؟ اسی وجہ سے کہ شروع دن سے یہ بات ذہن میں بٹھائی جائے اور یہ بات بتائی جائے تو آہستہ 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 شریعت کے احکام کی بھی اہمیت اس کے ذہن میں ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کی بھی اہمیت اس کے ذہن میں ہوگی۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بچے لائے گئے، حضور کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ بھئی کھانے کا وقت آ گیا، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو انہوں نے، اب آپ کو معلوم ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کہاں سے کھانا شروع کرنا ہے، کس طرف ہاتھ مارنا ہے، کہاں سے کتنا بڑا نوالا لینا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، ان کو تو نہیں پتا۔ وہ تو بس جہاں جہاں سے بھی موقع ملا وہ انگلیاں مارتے رہے اور کھاتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا غلام، آپ نے عجیب ہدایات آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کرو۔ پھر فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے اگر کھانا ایک قسم کا ہے اپنے سامنے سے کھاؤ، اس لیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ مارنے کا کیا فائدہ، کھانا تو ایک ہی ہے، جہاں سے بھی لقمہ لوگے وہی چیز ملے گی۔ تو یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع وقت سے یہ باتیں بتلا رہے ہیں کہ یہ باتیں کان میں پڑھتے رہنی چاہیے، اس لیے کہ جب بچہ جو آگے عمر کو پہنچے گا یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں گی اور یہ بات دماغ میں نقش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آگے اور بڑی عمر کو جب پہنچ جائے، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہو اس کے بستر الگ کر دو۔ یہ سارے تربیت کے احکام ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس سے متعلق اور بھی کچھ باتیں پھر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔